پچھلے ہفتے ماسکو کانسرٹ ہال کے اندر ایک ٹیررسٹ حملہ ہوا، اس کو روس یوکرین جنگ کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے. ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہیں. آپ اس سٹوری پر کیسے ریفلیکٹ کریں گے؟ ماسکو کے مضافات میں ایک کانسرٹ ہال کے اندر جو ٹیررسٹ حملہ ہوا ہے لاسٹ فرائیڈے کو، بڑا ہی ٹیریبل تھا اور دل دہلا دینے والے منظر ہیں. وہاں پہ اب تک اطلاعات کے مطابق 140 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں. آدھا کانسرٹ ہال اڑ گیا اور 4 جو ہیں ٹیررسٹ انہوں نے پکڑ لیے، ان کو کورٹ میں پیش بھی کیا، جو تاجک بیک گراؤنڈ کے ہیں. اب ولادیمیر پوتن یہ کہہ رہے ہیں بہت ریسنٹ، شروع میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ٹیررسٹ تھے انہوں نے یوکرین بھاگنے کی کوشش کی تھی، یعنی انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ یوکرین ان کے پیچھے ہے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہیں تو اسلامک ٹیررسٹ ہیں، یعنی وہ جو آئیسل کے گروپ کے ہیں وہ لوگ ہیں. یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ لنک ہیں یوکرین کے ساتھ. اب جو ویسٹرن میڈیا ہے، جو ویسٹرن حکومتیں ہیں، وہ پہلے دن سے ہی شور مچا رہی ہیں کہ دیکھیے روس کی سیکیورٹی فیل ہو گئی، ولادیمیر پوتن فیل ہو گیا. ہم نے اس کو اطلاع بھی دی تھی، امریکہ نے اطلاع بھی دی تھی کوئی 7 مارچ کو کہ آپ کے یہاں کوئی ٹیررسٹ ایکٹ بڑے لیول کا ہو سکتا ہے، تو اس نے اگنور کیا. یہ دیکھیں کتنا نالائق صدر ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس خوفناک اور بڑے ہی دل دہلا دینے والے ٹیررسٹ ایکٹ کی اپنی جو ہولناکیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، مگر اس سے ایک انٹرنیشنل ایک کرائسس بن رہا ہے. روس بنیادی طور پر ان کا وہ چیچن جو تھے اسلامسٹ تھے، ان کے ساتھ بھی ایک جھگڑا رہا، لیکن ہم نے ریسنٹ دیکھا کہ چیچن جو اسلامسٹ تھے بڑی تعداد میں، انہوں نے روس نے بھرتی کی ہے اپنی آرمی میں اور یوکرین کے خلاف لڑائی. اچھا، یوکرین نے بھی بہت سارے اسلامک گروپوں کو بھرتی کیا ہوا تھا. یہ ایک بڑی ڈرٹی جنگ ہے. اس جنگ کی آگ میں جس کو جھونکا جا سکتا ہے، ویسٹرن ورلڈ بھی جھونک رہی ہے اور روس بھی جھونک رہا ہے. اب یہ بیچ میں یہ ٹیررسٹ آ گئے ہیں اس پورے منظرنامے میں. عام طور پر جو اسلامک ٹیررسٹ، جو پیور اسلامک جذبے کے ٹیررسٹ ہوتے ہیں، وہ خودکشی کر لیتے ہیں اس طرح کے حملوں کے بعد یا مارے جاتے ہیں، لیکن یہ بچ گئے ہیں اور ٹھیک حالت میں تھے جب یہ بچے ہیں. اب ان کو کافی مارا ہے روسی انویسٹیگیشن کے اداروں نے. ہم نے حشر دیکھا جب ان کو کورٹ میں لائے ہیں روس کی ماسکو کی عدالت میں، تو ایک کو تو ویل چیئر پر لائے، باقیوں کے سب کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں، کافی ان کی مار پیٹ ہوئی ہے. اس میں سے ایک ٹیررسٹ کا تو ایک ویڈیو بھی روسی آرمی کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ ریلیز ہوا. اس نے کہا جی مجھے $500,000 روبل دینے کی بات کی تھی، جنہوں نے بھی کی تھی. اب وہ کہتے ہیں ٹیلی گرام جو ایپ ہے اس کے ذریعے ہمیں بھرتی کیا تھا. ہمیں نہیں پتا بھرتی کرنے والے کون تھے. میں آئی ڈونٹ ڈاؤٹ وہ جو ٹیررسٹ کہہ رہا ہے اس کی بات کو، چونکہ وہاں پہ تاجکستان ہو، اس طرح کی جگہوں پہ اتنے غریب ڈیسپریٹ لوگ ہیں اور پھر ان کے ہاں مذہبی تڑکا بھی لگا ہوا ہے. ان کو آپ 5 لاکھ روبل کی بات کریں جو تقریباً 5-6 ہزار شاید $US بنتے ہیں، تو وہ مطلب ان کے لیے وہ بہت بڑی رقم ہے. اچھا، پھر ان کے یہاں مذہبی تڑکا بھی ہوگا، تو اب واقعی ان کو نہیں پتہ ہو سکتا کہ کون ان کو ڈائریکٹ کر رہا ہے. چونکہ ٹیلی گرام پہ تو کوئی بھی شخص وہاں پہ بیٹھ کے گروپ بنا لے، اور اس جس نے گروپ بنایا اس کا کس حکومت سے، کس حکومت کی کس ایجنسی سے تعلق ہے، کسی کو پتہ نہیں، آسانی سے چل سکتا. تو دیکھیے یہ جو دنیا کا کھیل ہے، یہ جو ٹیررزم کا کھیل ہے، یہ صرف اسلامی جذبے سے نہیں ہو رہا. اس کے پیچھے حکومتیں انوالو ہیں، دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں انوالو ہیں، پیسہ انوالو ہے. اصل میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ اس کو اس رنگ میں نہیں دیکھتے کہ کیونکہ ڈسپیرٹی اتنی زیادہ ہے، غربت اتنی زیادہ ہے، اس وقت کی صورتحال اتنی ڈیسپریٹ ہیں لوگ کہ وہ کام چاہتے ہیں، وہ لڑ مر جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کو سروائیول کے لیے کچھ چاہیے. تو اس میں اکانومک فیکٹر جو ہے میرا خیال ہے وہ سب سے زیادہ پری ڈومیننٹ ہے. دیکھیے جو تو جہادی ہوتے ہیں، جو تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اکنامک فیکٹر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. مگر اس سے بڑا اکنامک فیکٹر جو ان کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان جہادیوں کو بھی موسٹ آف دا ٹائم نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو آپریٹ کرنے والی قوتیں کون سی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہاتھ نہیں ہوتا، کئی ہاتھ ہوتے ہیں. کوئی ایک لارڈ ہے، اس کے پیچھے کوئی ڈرگ مافیا کے لوگ ہیں، اس کے پیچھے کنسرن وہ ان کی انفارمیشن بھی نہیں ہو سکتی، ان کے پیچھے کوئی ویپنز کے ہو سکتے ہیں، ان کے پیچھے
کنٹریز کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہو سکتی ہیں، ان کے پیچھے ملکوں کے جو بڑے بڑے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے. اب دیکھیے جو عام سمپل اسلامک ٹیررزم کے جو جہادی واقعات ہوتے ہیں، جیسے لندن میں ہوا یا جیسے نیو یارک میں ہوئے، امریکہ میں ہوئے، 9/11 کا سب سے خوفناک واقعہ تھا، ان کے پیچھے بھی کوئی بڑے بڑے لوگ شامل ہوتے ہیں. تو اگر حکومتیں نہ بھی شامل ہوں تو بڑے بڑے مافیا انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں. انٹرسٹ بیس ہوتے ہیں. اچھا پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم اس میں ریلیجن کا اتنا تڑکا ہوتا ہے کہ جو سوئسائڈ اٹیک کرنے والا ہے یا جو گولیاں چلانے والا ہے وہ واقعی اس کو نا کفر اسلام کی جنگ سمجھتا دراصل ہے. آپ نے کوئی بھی نارمل انسان مارنا یا مرنا تو نہیں چاہتا نا، تو آپ نے کوئی انسینٹیو کریٹ کرنا ہوتا ہے. تو مذہب ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے. مذہب ایک انسینٹیو ہے، اور ایسی حرکتیں کرنے والے اور ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ نارمل ہوتے بھی نہیں ہیں، وہ ہوتے ہی اب نارمل ہیں. دنیا میں جو نارمل انسان ہمیں نظر آتے ہیں ہمارے جیسے، جو 8 بلین لوگوں کی دنیا ہے، اس میں 8 بلین کو نارمل نہیں ہے. اس میں کریزی جو ذہن رکھنے والے 1-8 بلین لوگ ہیں، اور ان کریزی ذہن رکھنے والوں میں سے جو فردر ریڈیکل ہوتے ہیں، بہت ہی خوفناک ریڈیکل ہوتے ہیں، وہ بھی کپل ملینز ہیں. تو یہ مطلب ایک کوئی ایسے کو 2-4 لوگوں کا کھیل نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ریپل ایفیکٹ کے تحت بھی چیزیں چلتی ہیں. چل رہی. چلیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ دیکھیے روس جو ہے وہ ذمہ داری اب ڈال رہا ہے انڈائریکٹلی یوکرین پہ. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یوکرین نے آرکیسٹریٹ کیا. ویسٹرن ورلڈ کہہ رہی ہے کہ یہ صدر پوتن کی اپنی نالائکی ہے، یہ خود ہی نالائق ہے. اچھا ویسٹرن ورلڈ جب نالائکی کی بات کرتے ہیں تو ان سے یہ سوال میرا بھی بنتا ہے، بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے اتنے ٹیررسٹ ایکٹ ہوئے، ابھی بھی ہوتے رہتے ہیں، تو کیا وہ آپ کی نالائکی ہوتی ہے؟ یہ انسٹاپیبل انفارچونیٹلی یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اب حالانکہ ولادیمیر پوتن اور روس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ حماس کے حق میں ہے ایک طرح سے، یا یہ جو اسلامک گروپس ہیں مڈل ایسٹ کے، ان کے وہ خلاف نہیں ہیں. وہ صرف اسد گورنمنٹ کو بچانا چاہتے تھے. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ایون طالبان بھی ان کے خلاف نہیں ہیں آج کل. تو صرف یہ آئیسل والوں نے کہا ہے کہ ہم بھائی اس کے پیچھے ہیں. اب آئیسل والوں نے بھی جس طرح کہا ہے وہ بھی بڑا مشکوک طریقہ لگتا ہے. وہ آئیسل نے ٹیلی گرام پہ اعلان کیا کہ ہم ہیں اس کے پیچھے. اب آئیسل کے پیچھے کون ہے؟ روس تو کہتا ہے کہ یوکرین ہے یا ویسٹرن ورلڈ ہے. اب یہ بھی ریالٹی ہے کہ آئیسل جو ہے یہ بہرحال امریکہ اس کے پیچھے ایک زمانے میں تھا، پھر القاعدہ کے پیچھے بھی تھا، مجاہدین کے پیچھے بھی تھا، پھر وہی القاعدہ جو امریکہ نے بنایا وہ امریکہ کو لڑ پڑے، 9/11 انہوں نے کر دیا. تو یہ تو کھیل ہی ایسا ہے نا کہ ایجنسیاں جس کو بناتی ہیں جب ان کی آپس میں انبن ہو جاتی ہے تو وہ واپس ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے ہیں. تو اب روس کیسے ریئیکٹ کرے گا، جو بنیادی سوال ہے. تو روس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ ان کو گرفتار کر لیا ہے. اب ان کی تفتیش ہو رہی ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، اس کے میں سے جو بھی انفارمیشن ان کو میکسیمم مل سکیں گی وہ مل جائیں گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس بھی جنہوں نے ٹیررسٹ ایکٹ کیا ہے، جو روس کی تحویل میں ہیں، اس کے اریسٹ میں ہیں، شاید ان کے پاس بھی بہت انفارمیشن نہ ہو. ان کے پاس بھی اتنی ہی انفارمیشن ہو کہ بھائی ہمیں یہ میسج آیا تھا کہ تمہیں اتنے پیسے دیں گے، کچھ دے دیے انہوں نے، کچھ دیں گے، اسلحہ وہاں سے لے لو اور یہ کام کر دو. اس سے زیادہ ہو سکتا ہے ان کے پاس انفارمیشن ہوئی نا. وہ بتائیں گے کہ یہ ایک ٹیلی گرام پہ گروپ بنا ہوا ہے، اس نے ہمیں یہ اطلاع دی تھی. وہ گروپ اس کو کون ٹریس کرتا ہے؟ پھر ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. اب روس یہ کرے گا کہ وہ جنگ تو آلریڈی چل رہی ہے یوکرین کے ساتھ. تھوڑے سے اگر روس کو تھوڑے سے کنکریٹ ثبوت مل گئے ان کیس تو روس ایک شدید اٹیک کر دے گا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ روس کوئی ریئیکٹ کرنے میں کوئی خاص چیز نہیں دکھائے گا، چونکہ آلریڈی یوکرین کے ساتھ جنگ چل رہی ہے. وہ 2 جگہوں پہ اور بم پھینک دے گا. یہ ٹٹ فور ٹیٹ والا ہے کہ آپ نے کیا ہے اب میں کر رہا ہوں، اب میں نے کیا ہے اب آپ کر رہے ہیں. ایک تو ٹٹ فور ٹیٹ ہے جنگ میں، وہ تو چلتا ہی ہے، وہ تو چل رہا ہوتا ہے، جس کی جو بساط ہوتی ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. مگر اس خاص طور پر قصے میں بڑا مشکل ہے روس کو پن پوائنٹ کرنا ایگزیکٹ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں. چلیے ہم نے مان لیا یوکرین اس کے پیچھے نہیں ہے، مگر بہرحال ان ٹیررسٹوں کے پیچھے کوئی گروپ تو ہے نا. چلیے وہ گروپ خود کہتا ہے جی میں ہوں،
وہ گروپ کہتا ہے میں ہوں، یعنی آئسل ہوں، میں داعش ہوں، میں اسلامک جہادی گروپ ہوں، میں ہوں اس کے پیچھے. لیکن وہ گروپ ہے نا، کوئی لوگ تو نہیں پتہ چل رہے نا ان کو. یعنی روٹ کاز جو جی. ہے وہ پکڑنا بہت مشکل ہے. سمٹمز کو کیا جا سکتا ہے کنٹرول. نہ سمٹم کو یہ کنٹرول کر سکیں گے آنیسٹلی. جو لوگ پکڑے ہیں ان کو اپنی کورٹس میں سے سزائیں وزائیں دے دیں گے، 2-4 بم ادھر پھینکیں گے، 2-4 بم ادھر پھینکیں گے. زیادہ سے زیادہ آئسل کا خراسان کا کوئی علاقہ جو آج کل اتفاق سے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ ہے، چونکہ آئسل اب عراق اور سیریا سے ری لوکیٹ ہو کے آ گئے ہیں اس علاقے میں. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہاں سے امریکہ نے اگر ان کو بنایا تھا، جس کا امکان ہے، تو امریکہ کی ہی ان کے ساتھ پھر بعد میں لڑائی ہوئی. لیکن اگر وہ ان میں سے چند 100 لوگ بھاگ کے اب ادھر آئے ہیں تو وہ بھی تو کسی نہ کسی کی مدد سے آئے ہیں نا. ری لوکیشن ان کی ایسے تو نہیں ہو سکی نا. وہ بھی تو کہیں سے مطلب جہاز پکڑ کے ادھر ادھر سے یا سڑکوں پہ 4 دن کی ہیلپ ہوئی ہے کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ گرو کر گئے ہیں. اب وہ چند 100 نہیں چند 1000 ہو گئے ہیں. تو ان کے ٹھکانوں پہ روس کو 1-2 حملے کر دے گا. اب کاسمیٹکلی روس کو کچھ تو کرنا ہے. لیکن روس اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ تو آلریڈی ہے، جو کہ انفیکٹ اور یہ سارا سلسلہ بھی میرا خیال ہے جیسے آپ نے کہا یہ نیور اینڈنگ سچویشن ہے. آپ بلیک اینڈ وائٹ میں دنیا کو نہیں کر سکتے، یہ گرے ہی رہنی ہوتی ہے ان اینی ویز. ہاں، اور اس میں ایک بات کا اضافہ کروں گا کہ روس اور یوکرین کی جنگ تو نہ رکنے والی اب جنگ ہے بظاہر. اب اس میں ویسٹ بھی انوالو ہے. اب ویسٹ بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی ہم نیٹو کس طرح جائیں. فرانس نے کہا ہے جی ہم اپنی فوج بھیجنے کو تیار ہیں. جرمنی نے کہا ہے کہ نہیں ایسا نہ کریں، اسلحہ بھیجیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ مزید بڑھے گی اور آلموسٹ تیسری ورلڈ وار کا خطرہ جو ہے، جو بڑا خطرناک خطرہ ہے، اس کی طرف جا رہی ہے. آج کے بلا تکلف شو میں بلا تکلف تبصروں کا بہت بہت شکریہ. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.